خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، قرآن کی حقانیت، اسلام کی حقانیت، یہ کسی کے ماننے اور نہ ماننے پر ڈیپینڈ نہیں۔ پورے قرآن میں، حدیث کے اندر کہیں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے اس کائنات میں اللہ کے نافرمانوں کو جینے کا حق نہیں ہے، کہیں نہیں کہا گیا۔ اور میں اپنے مسلمان دوستوں سے کہوں گا کہ پہلے ہم غلط فہمی سے باہر نکلیں۔ اسلامی تعلیمات میں قطعاً کہیں ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں صرف مسلمان جئیں گے، کسی اور کو جینے کا حق نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر بھی وہ تعلیمات موجود ہیں، اور فقہ کی کتابوں میں ہزاروں ہزار صفحات پر یہ بحث پھیلی ہوئی ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کا کیا حقوق ہے۔ یہ سن کر وہ چونکتے ہیں، ایسا جی تو پھر قصوروار کون؟ ہم طبقہ علماء کہاں سو رہے ہیں؟ غلط فہمی کون دور کرے گا؟ ہماری کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے، شرح وقایہ پڑھ لیجئے، ہدایہ پڑھ لیجئے، فتوی کتابیں پڑھ لیجئے، صاف لکھا ہوا ہے الخمر لہم کالخل لنا والخنزیر لہم کالشاۃ لنا۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلم رہیں گے، وہ اپنے مذہب طور طریقے پر اپنے امور انجام دیں گے، ان کی شادی ان کے حساب سے، ان کی موت مٹی ان کے حساب سے، وہ اپنی آبادیوں کے اندر مندر بنائیں گے، پوجا کریں گے، عبادت کریں گے، اور وہ اپنے طور پر جو چاہے کھائیں، جو چاہے پہنے۔ سیدے ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله مولانا العلی العظیم۔ جناب صدر، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، آج کی یہ پاکیزہ اور مقدس محفل سیرت پاک کے موضوع پر منعقد کی گئی۔ مغرب بعد سے موسم تھوڑا سا بدل گیا، یقیناً گاڑی والوں کو آنے میں دقت ہوئی تو بیچارے پیدل والوں کو تو اور دقت ہوتی، لیکن بہرحال موسم بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آسان سے انداز میں سیرت پاک کے موضوع کا تعارف اور ہم مسلمانوں کا اس سے کیا رشتہ ہونا چاہیے، اس پر گفتگو کروں۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ باتیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، سب کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم کائنات بنائی، انسانوں کے ماسوا دسیوں ہزار مخلوقات پیدا فرمائی، اس کائنات کو سجایا سنوارا، اور اس خوبصورت سی کائنات میں اپنی ایک پیاری مخلوق انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان اللہ کی کائنات میں سب سے خوبصورت مخلوق ہے، اور انسان اللہ کی کائنات میں اللہ کی سب سے چہیتی مخلوق ہے، سب سے زیادہ محترم ہے، چہیتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھے ڈھانچے میں، جس طریقے سے کوئی سامان ڈائی کے اندر بنتا ہے تو انسان کا ڈھانچہ بنایا گیا، ہم نے انسان کو پیارے ڈھانچے میں ڈھالا ہے۔ اسی لیے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اس کائنات میں اشرف المخلوقات انسان ہے۔ اس انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، گفتگو کا سلیقہ دیا ہے، قوت گویائی دی ہے، اللہ نے اپنی معرفت کا سلیقہ دیا ہے، اور پوری کائنات کو انسان کے تابع کر دیا، اس کے مسخر کر دیا۔ فرمایا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، اس کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، تو پھر انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ ایک سوال تو باقی رہتا ہے۔
انسان کو اس لیے پیدا فرمایا، سورہ دہر کے اندر اس کا مقصد بتلایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو مرد و عورت کے اختلاط سے پیدا کیا، مخلوط نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا ہم نے اس کو دیکھنے سننے کی صلاحیتیں دی، انا ہدیناہ السبیل راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے اطاعت گزار بنے چاہے نافرمان بنے۔ مطلب جس طریقے سے آپ نے آج کے پروگرام میں لوگوں کو دعوت دی تو آپ کی خواہش تھی کہ بہت سے لوگ آتے، مجمع بھر جاتا، ہم باہر بچھا دیتے، موسم خراب ہوا کچھ لوگ کم آئے، تو خداوند قدوس نے انسان کو پیدا فرمایا اور عبادت کا حکم دیا، تو کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ سارے انسان میری بات مان لیں؟ نہیں مانیں گے تو میری عزت میں کمی ہو جائے گی، سماج میں میرا مقام گر جائے گا۔ ہم شادی کے 1000 کارڈ بانٹتے ہیں، 200 لوگ کھانا کھانے آئے، کھانا بچ گیا، ہماری توہین ہو جاتی ہے۔ ہم نے 500 کرسی لگائی، 100 لوگ آ گئے، ہماری توہین ہو جاتی ہے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ کے اب ایسا ہی ہے؟ نہیں، خداوند قدوس فرما رہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ ہم نے دکھا دیا، مرضی انسان کی چاہے مانے چاہے نہ مانے، سارے انسان خدا کے خلاف بغاوت کر جائے، خدا کی خدائی میں اس کی عظمت اور اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور سارے انسان اطاعت گزار بن جائے تب بھی خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، وہ بے نیاز ہے محتاج تم ہو، جنت میں جانا ہے اچھے اعمال کرو ورنہ دہتی جہنم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، قرآن کی حقانیت، اسلام کی حقانیت، یہ کسی کے ماننے اور نہ ماننے پر ڈیپینڈ نہیں۔ کبھی کبھی ماحول گرم ہوتا ہے، لوگ تماشے کرتے ہیں۔ ایک ایسی مجلس تھی جہاں مختلف مذاہب کے لوگ جمع تھے اور وہاں بحث چھڑ گئی دھرم پریورتن کی، اسلام اور دوسرے مذاہب، ماشاءاللہ پھر کیا کہنے، ایک سے ایک زہریلے بیانات ہو رہے تھے۔ آپ لوگ اپنے ماں سوا تمام مذاہب کو جھٹلاتے ہیں، اپنے ماں سوا تمام دھرموں کو کنڈم کرتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر صرف اسلام رہے اور کوئی نہ رہے، کی تقریریں ہو رہی تھی۔ میری باری آئی، میں نے کہا آپ سب سے پہلے یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیں۔ پورے قرآن میں حدیث کے اندر کہیں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے اس کائنات میں اللہ کے نافرمانوں کو جینے کا حق نہیں ہے، کہیں نہیں کہا گیا، بلکہ 50 مقامات پر خداوند قدوس یہ فرما رہے ہیں میں نے کائنات بنائی، انسانوں کو پیدا فرمایا، اور جو چیزیں آسمان سے اتار رہا ہوں، سورج کی روشنی ہے، چاند کی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے نیچے جب چاند فل ہوتا ہے تو کیا پیارا منظر ہوتا ہے 14ویں رات کی چاند کا، برسات کا پانی ہے، زمین کی وسعت ہے، آسمانوں کی بلندی ہے، پہاڑوں کی اونچائی ہے، دریاؤں کی گہرائی ہے، کہیں قید ہے کہ کس کے لیے ہے؟ ابھی پانی برسا آسمان سے، خالی ہم پر برسا؟ سب پر برسا۔ ہوا چل رہی ہے، خالی ہم پر چل رہی ہے؟ سب پر چل رہی ہے۔ دریا بہہ رہا ہے، صرف ہمارے لیے بہہ رہا ہے؟ سب کے لیے بہہ رہا ہے۔ ہمالیہ پہاڑ کی بلندی خالی ہمارے لیے نہیں، بلکہ ہمالیہ سے لگ کر جو آبادی ہے 90% خدا کے نافرمانوں کی ہے۔ اس کے باوجود خداوند قدوس فرما رہے ہیں کہ جتنی مخلوقات کو میں نے پیدا کیا ہے ان سب کو روزی دینا میری ذمہ داری ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے رینگنے والی مخلوق ہے، اللہ نے اپنے ذمے اس کی روزی لے رکھی ہے۔ جو چوہوں کو، کتوں کو اور بلوں کو اور کیڑوں اور مکوڑوں کو روزی دیتا ہے وہ انسان کی روزی بند کرے گا؟ کبھی نہیں۔ آپ کو واقعات سناؤ، تاریخ کے اندر بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے، اور میں اپنے مسلمان دوستوں سے کہوں گا کہ پہلے ہم غلط فہمی سے باہر نکلیں
اسلامی تعلیمات میں قطعاً کہیں ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں صرف مسلمان جئیں گے، کسی اور کو جینے کا حق نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر بھی وہ تعلیمات موجود ہیں، اور فقہ کی کتابوں میں ہزاروں ہزار صفحات پر یہ بحث پھیلی ہوئی ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کا کیا حقوق ہے۔ یہ سن کر وہ چونکتے ہیں، ایسا جی تو پھر قصوروار کون؟ ہم طبقہ علماء کہاں سو رہے ہیں؟ غلط فہمی کون دور کرے گا؟ ہماری کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے، شرح وقایہ پڑھ لیجئے، ہدایہ پڑھ لیجئے، فتوی کتابیں پڑھ لیجئے، صاف لکھا ہوا ہے الخمر لہم کالخل لنا والخنزیر لہم کالشاۃ لنا۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلم رہیں گے، وہ اپنے مذہب طور طریقے پر اپنے امور انجام دیں گے، ان کی شادی ان کے حساب سے، ان کی موت مٹی ان کے حساب سے، وہ اپنی آبادیوں کے اندر مندر بنائیں گے، پوجا کریں گے، عبادت کریں گے، اور وہ اپنے طور پر جو چاہے کھائیں، جو چاہے پہنے۔ ہم ان کو یہ کہہ کر منع نہیں کر سکتے کہ تم سور نہیں کھا سکتے، تم مردار نہیں کھا سکتے، تم شراب نہیں پی سکتے۔ ہم شریعت محمدیہ کو ماننے والوں کو مسئلہ بتلائیں، ہم ان کو لٹ لے کر نہیں روکنے کھڑے ہوں گے، بالکل ایسا نہیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں جب اسلام پھیلا اور مصر عراق اور شام اور فلاں اور فلاں اور دنیا کے بہت سے علاقے اسلامی حکومت کے ذیل نہیں آ گئے، قیصر و کسریٰ فتح ہو گئے، تو کیا وہ سب مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں، ایک بڑی تعداد تھی غیر مسلموں کی، باقاعدہ اس کے مسائل موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا آنا، نصرانیوں کا آنا ثابت ہے۔ مدینہ منورہ میں دیگر مذاہب کے لوگ آتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ان کے بیٹھنے کا انتظام کرتے تھے۔ آج ہم اسی بحث سے پڑے ہوئے ہیں، کافر مسجد میں کیسے آئے گا، تو کم وقت ناپاک ہے۔ آپ دین زیادہ سمجھے، وہ نہیں سمجھے تھے۔ ہمارے اکابر میں سے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے یہاں مسجد کے اندر بڑی تعداد میں غیر مسلم آتے تھے، مولانا صدیق صاحب بانوی کے یہاں بڑی مقدار میں مسجد کے اندر غیر مسلم آتے تھے۔ کس نے کہا کہ نہیں آ سکتا؟ یہ فاصلے ہم نے بڑھائے ہیں، یہ دن ہم نے دکھایا ہے۔ نہ خود دین سمجھے، نہ دنیا کو سمجھا کر قائل کرنے کی کوشش کی۔ سیدھا اصول ہے، بالکل نہیں۔ اس کائنات میں سب کو رہنے اور جینے کا حق ہے، ہاں جو مانے گا وہ اطاعت گزار کہلائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ نافرمان کہلائے گا۔ یہ تقسیم کس نے کی؟ خداوند قدوس نے کی۔ جو اطاعت گزار ہے وہ اطاعت گزار خانے میں، اور جو نافرمان ہے وہ آپ آگے آئیے معتزب صاحب، اور باہر جو علماء بھی آئے ہوئے ہیں، جب بھی اندر آئے سب کو آگے بھیج دیجیے گا۔ کچھ علماء تشریف لائے ہیں ابھی، علماء آگے آئیے، آگے آگے، اچھا لگتا ہے ذرا سا آپ تشریف لائے مجمع کی زینت۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں، خداوند قدوس نے یہ پابندی کہیں نہیں لگائی کہ میرے ماننے والے کھائیں گے، نہ ماننے والے نہیں کھائیں گے، میرے ماننے والوں کو برسات کا پانی ملے گا، نہ ماننے والوں کو نہیں ملے گا، نہ۔ اس کے مقابلے میں بار بار اعلان کیا کہ جنت میں نے اتنی بڑی بنائی ہے کہ سارے انسان مانے، سب آ جائیں، جنت تنگ نہیں پڑے گی، اور جہنم اتنی بڑی بنائی ہے کہ سارے انسان نافرمانی کر جائے اور سب کو جہنم میں ڈھکیل دوں تو اس کا ایک پاؤ نہیں بھرے گا۔ 26ویں پارے میں سورہ قاف کے اندر یہ آیت موجود ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خداوند قدوس نے جہنم سے وعدہ کیا ہے میں تجھ کو بھروں گا، اور قرآن میں وہ نا آگے آئیے نا، آگے قرآن میں بار بار ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ انسان نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جنات نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے، دونوں مخلوق مکلف۔ اسی لیے سورہ رحمان کے اندر ان دونوں مخلوقات کو خطاب کیا گیا۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور کچھ دیر میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تُكَذِّبَانِ تسنیہ کا صیغہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اے انسانوں جناتوں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
اور پھر بیان کرتے کرتے، نعمتیں بیان کرتے کرتے خداوند قدوس کو جلال آیا ہے، اور خداوند قدوس نے انسانوں اور جناتوں سے کہا ہے اپنی اوقات میں رہنا، ہماری ڈھیل کو ہماری کمزوری مت سمجھنا۔ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جناتوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، ہماری بات پسند نہیں، ہمارا طریقہ پسند نہیں تو ہماری مملکت سے نکل جاؤ۔ جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ خدا کی خدائی سے نکل کر کہیں جگہ جانے کی ہے؟ لا تنفذون الا بسلطان، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے اس کی۔ میں اس مسئلے کی اور وضاحت کروں۔ ایک صاحب 60 حج کر چکے تھے، ایک 60واں حج کرنے جا رہے تھے۔ جو لوگ قریب رہتے ہیں 100 200 500 میل، وہ ہر سال چلے جاتے۔ انہوں نے اونٹ پر سامان رکھا، بیٹھے، پیچھے بیٹا تھا، اور جو ادب ہے سفر شروع کیا، نیت کی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں سے وہ گویا کہ احرام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پابندیاں، اور راستے بھر تلبیہ پڑھتے جاتے ہیں۔ جس طرح قربانی کے ایام میں اللہ کے نزدیک 3 دنوں میں سب سے افضل عمل قربانی ہے اور سب سے پیاری غذا گوشت ہے، ایسے ہی احرام باندھ لینے کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے پیارا کلمہ جو ہے لبیک اللہم لبیک۔ انہوں نے پڑھا، ہم آپ بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو باپ نے پڑھا لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک۔ بیٹے نے کہا ابا کیا فائدہ جا کر، آپ کہہ رہے ہو لبیک، جواب آ رہا ہے لا لبیک۔ تو باپ نے کیا کہا وہ سنیے۔ باپ نے کہا بیٹا تم تو اس سال میرے ساتھ ہو، میں 60 سال سے لبیک پڑھتا ہوں، ہر بار جواب آتا ہے لا لبیک، لیکن بیٹا لوٹ کر کہاں جائیں گے؟ جہاں جائیں گے وہ خطہ خدا کی خدائی کا تو ہے، ہمارا کام منانا ہے، ہم تو اپنے کام میں لگے۔ سبحان اللہ، بیٹا لوٹ کر کہاں جائیں گے؟ وہ کون سا خطہ ہے جو خدا کی خدائی سے باہر ہے؟ رہنا اسی کائنات میں ہے، تو ہمارا کام تو منانا ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں کو منا لیتا ہے تو گنہگار بندہ اپنے مشفق رب کو منانے میں کیوں کامیاب نہیں ہوتا؟ بس دوبارہ آواز آئی، اے میرے بندے، تیری عاجزی، انکساری اور تواضع کی بنیاد پر ہم نے پچھلے 60 بھی قبول کیے اور یہ بھی قبول کیے۔ اور میں آپ کو بتلا دوں گستاخی کی معذرت کے ساتھ، ہم تو گئے، یہاں گئے، وہاں گئے، وہاں گئے، وہاں گئے، وہاں گئے، حج کر کے آ گئے، اوپر پہنچا یہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ ہم مسجد آئے، نماز پڑھی، کھٹ 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 کر باہر نکلے، اوپر گئی یہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ ہم رمضان میں زکوٰۃ و خیرات بانٹ رہے ہیں، لائن لگی ہے لمبی لمبی، ہم پھینک رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ 5 لاکھ نکلی، 8 لاکھ نکلی ہے، جس کی رضا کے لیے کر رہے ہو اس نے قبول کیا کہ نہیں کیا وہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ دین کے سارے کام اس نے قبول کیا کہ نہیں کیا یہ پردہ وہاں اٹھے گا۔ تو یہ ہے خدا کی خدائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کئی روز گزر گئے، مہمان نہیں ملا، بڑی مشکل سے 3-4 روز کے بعد ایک مہمان دکھا، او بھائی چلو کھانا کھا لو، لے کر آئے، دسترخوان لگا، بیٹھے، فرمایا شروع کرو اللہ کے نام سے۔ بالکل مناسب بات ہے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اس شخص نے کہا میں تو اللہ کو مانتا نہیں، میں ناستک ہوں، دہریہ ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا، میں کیوں پڑھوں اللہ کے نام سے؟ جلال آ گیا، بدتمیز کہیں کا، خدا کو نہیں مانتا، نکل یہاں سے۔ اس نے کہا ابراہیم کھلاؤ چاہے مت کھلاؤ، لیکن خدا کو نہیں مانتا تو نہیں مانتا۔ اور یہ بات بتلا دوں میں آپ کو، یہ کلیئر جو دل میں وہ زبان میں اس کی ہدایت کی زیادہ امید ہے، دل میں کچھ زبان میں کچھ ہے، منافقت، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ منافقت کی کنڈیشن میں دروازہ توبہ کا بند ہو جاتا ہے، لعنت پھٹکار برستی ہے۔ اس نے کہا میں خدا کو نہیں مانتا تو نہیں مانتا، تم کھلاؤ کہ مت کھلاؤ، اٹھ کر وہ چل دیا۔
خدا بند قدوس نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کی، ابراہیم یہ بندہ میرا باغی ہے، آج 20-25 سال سے اسی حال میں ہے، میں نے اس کی روزی نہیں روکی، اور میں نے کب کہا ہے کہ صرف ماننے والوں کو کھانے کا حق ہے؟ میری مخلوق ہے، مانے گا تو بھی کھلاؤں گا، نہیں مانے گا تو بھی کھلاؤں گا، تم ایک وقت برداشت نہ کر سکے، جاؤ بلا کر لاؤ۔ اب چلے، او بھائی سنو کیا ہوا، چلو بھائی کھا لو، کہا دیکھو ابراہیم، وہاں بیٹھنے کے بعد پھر وہی تماشا ہوئے گا، یہیں طے کرو، خدا کو نہیں مانتا تو نہیں مانتا، بابا مت مان، چل۔ اسی حال میں اس کو بلا کر لائے، کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا چکا تو اس نے پوچھا، ابراہیم پہلے آپ نے مجھے بھگا دیا تھا، بلانے کیوں آئے تھے؟ تو فرمایا میرے خدا نے مجھ کو تنبیہ کی تھی کہ بندہ میرا باغی ہے، تم کیوں ٹینشن لے رہے؟ اور میں نے کہیں تو نہیں کہا کہ جو اطاعت گزار ہوگا وہی کھائے گا، میں تو اعلان کر رہا ہوں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میں نے پیدا کیا ہے، روزی لے گا، وہ پانی استعمال کرے گا، دھوپ لے گا، ہوا لے گا، زمین پر چلے گا، کھیتی باڑی کرے گا، دکانداری کرے گا، محنت کرے گا، کمائے گا، کھائے گا۔ دنیا دار الاسباب ہے، دوسرے کماتے وہ بھی کمائے گا۔ اس نے کہا ابراہیم میرا، آپ لوگ آگے آ جائے، مولانا محمد آ جائے، دونوں آدمی آ جائے۔ اس نے کہا میرا خالق و مالک اتنا مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ جیسے ناکارہ اور نافرمان کے لیے آپ پر وحی اتار دی؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا ابراہیم اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور میں اپنے مشفق اور اپنے خالق و مالک کو خالق مانتا ہوں، اور وہاں سے اسلام میں داخل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مدینہ منورہ میں مختلف مذاہب کے لوگ آتے تھے، اور خاص طور پر یہود و نصارہ۔ بھائی مذاہب بہت سے ہیں نا، آتش پرست ہیں، کچھ ناستک ہیں، دہریے ہیں، کچھ یہود ہیں، نصارہ ہیں، اس وقت تو صابی موجود تھے، بہت سے مذاہب والے تھے۔ آپ سب کا یکساں احترام کرتے تھے، ان کے ٹھہرنے کا انتظام کرتے تھے، اور بسا اوقات 2-4 دن رہتے تو کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کے اندر نجران کے وفد کی جو آمد کا تذکرہ ہے، اور بحث ہوتے ہوتے مسئلہ کسی حل پر نہیں پہنچا تو مباہلے کی چیلنج کیا گیا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ ابتہال مباہلہ سے، اتنا سخت لب و لہجہ قرآن اپنا رہا ہے، لیکن وہ مہمان آپ کے ہی تھے۔ نجران کے جو وفد جو آیا تھا وہ مہمان آپ کے ہی تھے۔ تقریباً 9 دن بحث کرتے رہے، نہیں مانا تو نہیں مانا، اور محروم کے محروم واپس گئے۔ اور جب ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے ایک کنارے میں جا کر مشورہ کیا، اور لوٹ کر آ کر کہا کہ مباہلہ تو نہیں کریں گے، مباہلہ نہیں کریں گے۔ مباہلہ کہتے کس کو ہے؟ کسی مسئلے کا اگر حل نہ نکلے حق اور باطل کے درمیان، تو کسی پاکیزہ مقدس جگہ پر بیٹھیں، اجتماعی طور پر دعا کریں کہ پروردگار جو حق پر ہو اس کو زندہ رکھ، اور ہم میں جو باطل ہو اس کو تہس نہس کر دے، برباد کر دے، اور سب کو آمین کہنی، اجتماعی دعا ہوگی، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ دیکھو بھائی ہم نہیں مان رہے وہ الگ بات ہے، لیکن ان سے مباہلہ کرنے کا نہیں، ورنہ ایک لوٹ کر جاؤ گے نہیں۔ اور حقیقت ہے اگر مباہلہ کیا ہوتا تو وہی بھسم ہو گئے ہوتے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مہمانوں کے لیے قید نہیں لگائی کہ جو مانے گا وہی آئے گا، بالکل نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتلا دوں، اس ملک میں جب اسلام آیا صحابہ کرام کے ذریعے، اس ملک میں اسلام 3 ذرائع سے آیا۔ شروع دور میں صحابہ کرام تاجر بن کر آئے، پھر اہل اللہ کی آمد ہوئی، جس کا سب سے بڑا صحرا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے، اور مسلم بادشاہوں کی آمد ہوئی۔ مسلم بادشاہ اپنے طور پر آئے، جنگیں ہوئیں، کچھ اچھے تھے کچھ غیر اچھے تھے۔ ابھی میں 3 دن پہلے جودھ پور میں تھا، تو جودھ پور جودھا بائی والا شہر ہے، تو میں نے وہاں کے لوگوں سے مذاق میں کہا
وہ ہماری چاچی ہوتی ہے. ارے بولے چپ رہیے. میں کہا بھائی ہماری بہو ہے وہ. ٹھیک ہے وہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا وہ الگ مسئلہ ہے. تو ایک سے ایک منچلے تھے. ان بادشاہوں میں نیک بھی تھے, تہجد گزار بھی تھے, اور کچھ تماشے باز بھی تھے. بہت مشہور واقعہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے نام پر بادشاہ نے دلی کے اندر قطب مینار بنایا تھا. ان کی جھوپڑی شہر کے باہر تھی. بادشاہ جا کر رات کی تنہائی میں ان کے پیر دباتا تھا اور درخواست کرتا تھا, حضرت اگر یہ خانقاہ آپ کے شہر کے اندر آ جائے تو کتنا فیض پھیلے گا. میں بڑی معذرت کے ساتھ واقعہ سنا رہا ہوں, تقابل مت کیجیے گا, بہت فیض پہنچ جائے گا آپ کا. وہ فرماتے تھے میں جہاں ہوں وہیں رہوں گا. جب بادشاہ نے اصرار کیا, شمس الدین التمش نے, تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر بار بار اصرار کرو گے تو تم کو آنے سے روک دوں گا, وہ شہر کے اندر نہیں آئے. اس بادشاہ کے دور میں, شمس الدین التمش کے دور میں, قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے. جنازے میں انسانوں کا سمندر تھا, تا حد نگاہ مجمع تھا. جنازہ رکھا گیا, ایک شخص آگے بڑھ کر کہتا ہے جانے والے کی وصیت ہے کہ میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس کی بالغ ہونے کے بعد سے کسی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑی ہو, جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو, جس کی عصر اور عشاء کی سنتیں نہ چھوٹی ہو. سبحان اللہ. لوگ پیچھے ہٹ گئے. اور کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو. 4 شرطیں ہیں, تکبیر اولیٰ, غیر محرم پر نگاہ نہ پڑی ہو, تہجد کبھی نہ چھوٹی ہو, عصر اور عشاء کی پہلے والی 4 سنتیں کبھی چھوٹی ہو. سب سن کھڑے ہوئے. ان 4 شرطوں والا آدمی کہاں سے لائیں گے؟ انتظار ہو رہا ہے کہ یا اللہ پھر جنازے کا کیا ہوگا؟ بادشاہ وقت روتا ہوا آگے بڑھا ہے. یہ آپ کو سنانا تھا. ہمارے سارے بادشاہ عیاش نہیں تھے. بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میرے پیر و مرشد, یہ راز میرا اور خدا کا راز تھا, آپ نے مجھے فاش کر کے مجھے رسوا کر دیا. یہ 4 شرطیں میرے اندر پائی جاتی ہیں. بادشاہ وقت نے اس قطب کامل کا جنازہ پڑھایا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر یہ موقع نہیں ہے بولنے کا, لیکن میرا دل چاہتا ہے کھل کر بات کی جائے. یہ شخص تہجد کے وقت میں 5 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. حافظ قرآن تھے وہ. 5 پارے فجر سے پہلے روز تلاوت کرتے تھے, اور جس جگہ پر تلاوت کرتے تھے اس گنہگار کو وہاں جا کر بیٹھنے کا فخر حاصل. میں پوچھتا ہوں وجہ تھا کہاں تھی وہ جگہ. جس طرح آپ کے اورنگ آباد میں مدرسہ کافی العلوم کے جو پورب جانب مسجد کے بالمقابل کمرے بنے ہوئے ہیں, ان کمروں میں سے ایک کمرہ ہے ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ. ملا نظام الدین جن کا مرتب کیا ہوا درس جامی ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, اس شخص نے کورس مرتب کیا ہے. اب پوری دنیا اس کو احترام کے ساتھ قبول کرتی ہے. وہ اورنگزیب کے استاد تھے. اس کمرے میں ہمارے سارے اکابر جا کر بیٹھتے تھے. مولانا علی میاں آتے تھے وہ بیٹھتے تھے, مولانا صدیق صاحب بانوی آتے وہ بیٹھتے تھے, مولانا منظور نعمانی آتے وہ بیٹھتے تھے. میں کتنوں کا نام لوں. ایسے لوگ تھے. جس استاد کا یہ مقام ہوگا اس کے شاگرد کا کیا مقام ہوگا. اورنگزیب عالمگیر نے علماء کی ٹیم ترتیب دی تھی. ان سے کہا تھا کہ آپ صرف اور صرف علمی کام کیجیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا عبد الرحیم اور پوری ایک ٹیم تھے علماء کی. برہان پور کے اندر ایک مسجد ہے, اس کے کمرے میں بیٹھ کر یہ کام انجام دیا گیا ہے فتاوی عالمگیری کا. ایسے بادشاہ بھی تھے. ٹھیک ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, مجھے کہتے ہوئے خراب لگتا ہے کہ سارا قصور دوسروں کو, سارا الزام دوسروں کا نہیں ہے. اس میں کچھ تو کمی ہے, بات تیری بھی ہے اور میری بھی ہے. انہوں نے اگر اورنگزیب عالمگیر کو بدنام کیا تو ہم کہاں سے ہو رہے ہیں؟ حقیقت حال ہم واضح کیوں نہیں کرتے؟ جس بادشاہ کی بادشاہت کا 50 سال کا عرصہ ہے, اور ہندوستان تاریخ میں سب سے مالدار دور جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کا دور ہے. یہی دور ہے جب ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا ہے, اور اس شخص نے سرکاری خزانے سے کبھی 1 پیسہ تنخواہ نہیں لیا.
ذرا سوچیے آپ کس بات پر متہم کر رہے ہو؟ صرف اس بنیاد پر کہ بہت پکا مسلمان تھا؟ ایک دردناک داستان ہے وہ، میں اس پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس ملک میں دین صحابہ کرام سے آیا، خانقاہی بزرگان دین سے آیا، اور مسلم بادشاہوں سے آیا۔ صحابہ کرام بہت محدود علاقے میں آئے، سمندر کے ساحل میں آئے، اس کا فیض پھیلا ان کا، لیکن خانقاہی بزرگان دین کی آمد جو ہوئی ہے وہ اس ملک کے لیے سب سے بڑا خیر ہے۔ پھر انہوں نے الگ الگ خطوں میں اپنے شاگردوں کو بیٹھالا، تم وہاں چلے جاؤ، تم وہاں چلے جاؤ، تم وہاں چلے جاؤ، اور جہاں بھیجتے تھے وہ علاقہ غربت زدہ، جہالت زدہ۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اجل خلفاء ہیں، مولانا محمد علی منگیری اور مولانا ظہور الاسلام صاحب فتح پوری، جو 3 نسلوں اوپر ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں۔ یہ دو ان کے اجل خلفاء تھے، اور یہی دونوں ندوۃ العلماء کی بنیاد کے اصل محرک ہیں، جس کی پہلی میٹنگ شہر کانپور میں مدرسہ فیض عام میں ہوئی تھی۔ ان کے پیر و مرشد کی خواہش کی تھی اس وقت، تقریباً 100-150 سال پہلے کی بات ہے، کہ ایسے ادارے قائم کرو جس میں دینی اور اصلی دونوں کو ملا کر ایسا کورس مرتب کرو کہ جو بچے اس انداز سے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بھی شامل کرو۔ ایک نظام وہ ہوگا جہاں قرآن، حدیث، فقہ، اسلامیات اس پر پورا زور ہوگا، اور یہ وہ سرفروشان ملت اور دین کی خاطر چھوٹی بڑی قربانی دینے والوں کا یہ طبقہ پیدا کرو، جن کا کام صرف اور صرف دین ہو، جس کا صحرا علماء دیوبند کو جاتا ہے، علماء مظاہر سہارنپور کو جاتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حضرت شیخ الہند اس سلسلے کو جاتا ہے۔ انہوں نے صرف اور صرف دین کی خدمت کو بنیاد بنا کر کام کیا، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر وہ فیض پھیلا۔ لیکن دوسرا سلسلہ بھی وہ بھی بہت بڑا فیض پہنچا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو تھا کہ دینی اور اصلی کو ملا کر کے نظام چلایا جائے، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی خواہش تھی، اور ان کے دونوں خلفاء نے اپنے اپنے طور پر نظام چلایا۔ مولانا محمد علی منگیری نے منگیر میں جامعہ رحمانی، اور مولانا ظہور الاسلام صاحب نے فتح پور شہر کے اندر مدرسہ اسلامیہ اسی طرز پر قائم کیا، اور ندوۃ العلماء اس کی جیتی جاگتی ایک تصویر ہے جس کا فیض پورے عالم کے اندر پھیل رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے خلیفہ ہیں مولانا محمد علی منگیری، یعنی مولانا ولی رحمانی کے دادا۔ مولانا ولی کے ابا تھے مولانا امت اللہ رحمانی، اور ان کے والد تھے مولانا محمد علی منگیری۔ میں آپ کو مولانا محمد علی منگیری کے واقعہ سناتا ہوں۔ یہ خاندان مظفر نگر پھلت کا ہے، جہاں کے مولانا کلیم صدیقی، اور یہ کانپور شہر میں رہ رہا تھا، سادات کا خاندان۔ کانپور شہر میں خوشحالی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پیر و مرشد مولانا فضل الرحمان نے کہا محمد علی تم منگیر چلے جاؤ۔ اس وقت منگیر کٹیار ایک ہی تھا۔ کہاں بھیج رہے ہیں؟ وہ علاقہ پورا قادیانیت زدہ تھا، جہالت، شرک اور قادیانیت۔ محمد علی تم خاندان کے ساتھ وہاں منتقل ہو جاؤ۔ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر ہم اور آپ سوچیں، ہم سے کہا جائے فلاں علاقے میں جہالت بہت ہے، غربت بہت ہے، اور باطل نے جڑیں پکڑ لی ہے، تو ہم پوچھیں گے پکا مکان ہے کہ نہیں، پانی وانی برابر رہے گا نہیں رہے گا، پاور رہے گا نہیں رہے گا، تب ہم تنہا جانے کو تیار ہوں گے، وہ فیملی کے ساتھ۔ پیر نے کہا، مرید نے سن لیا۔ 1-2 دن گزرے تو پوچھا پیر و مرشد نے محمد علی کیا ارادہ ہے؟ فرمایا حضرت میں تو انتظار میں ہوں کہ آپ بتائیں، ایڈریس دیں، کہاں جانا ہے، میں تو کبھی گیا نہیں ہوں، آپ بتلا دیں جانا کہاں ہے، میں تیار ہوں۔ پرچہ لکھ کر منگیر کے بعض لوگوں کے نام بھیجا کہ ان کو آپ کے ہاں بھیج رہا ہوں، ان کو خدمت کا موقع دیا۔ یہ وہاں گئے، کام کیا، ادارہ قائم کیا، قادیانیت کا تعاقب کیا۔ مولانا محمد علی منگیری کی قادیانی موضوع پر بہت سی کتابیں لوگ جانتے ہیں۔ میں نے مولانا ولی رحمانی سے درخواست کی تھی کہ دادا جان کی جو بھی کتابیں ہیں قادیانیت پر، یا تو آپ چھاپ دیجئے یا ہم کو دے دیجئے، ہم چھپوا دیں گے۔ بہت قیمتی کتاب سے مولانا محمد علی منگیری تہجد کے وقت 2-4 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، تو خادم آ کے بولتا ہے حضرت کچھ اور پڑھ لیجیے۔ کیوں؟ خادم کے ذہن میں یہ ہے کہ نماز تو نماز ہے،
کیا لکھ رہے ہوں گے, کیا ہوگا ان کتابوں سے, کیا ہوگا ان تحریروں سے, جو استخفاف ہے علم کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. پھر وہ آیا, حضرت 10 منٹ بچا ہے, تھوڑا اور 2 رکعت پڑھ لیتے. تو قلم کاغذ رکھ دیا, بولے بیٹا میں نے 4 رکعت پڑھ لی ہے تہجد, میں جس کام میں لگا ہوں یہ کام نفل نماز سے افضل ہے. کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا بیٹا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کتے بھوک رہے ہیں, میں اس کے دفاع میں تحریر مرتب کر رہا ہوں, ورنہ آقا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ ہو رہا ہے اور ہم نے مسجد میں 4 رکعت پڑھنے کو دین سمجھا ہے, ذاتی طور پر عمل کرنے کو دین سمجھا ہے. اس کا دفاع کون کرے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی کردار کشی ہو رہی ہے, ہم کو نہیں ہے توفیق تحقیق کر کچھ مطلب وضاحت کرنے کی. کون کرے گا؟ جب ان غلط فہمیوں کا ازالہ نہیں ہوگا تو جو حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں وہ ہوں گے اور بد سے بدتر ہوں گے. غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا تو ہمارے بڑوں نے پیشن گوئی کی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 400 سال پہلے لکھ کر گئے تفہیمات کے اندر. انہوں نے لکھا ہے اس وقت کو مسلمانوں کے عروج کا دور تھا, تصور نہیں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن وہ دور رس نگاہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ, وہ نور بصیرت وہ لکھ رہے ہیں اس ملک میں برادران وطن کو غلبہ حاصل ہوگا, یہ مذہب سے قریب ہوں گے, عروج نصیب ہوگا. جب غلبے کی انتہا کو پہنچیں گے تو اپنے مذہب سے خود بیزار ہوں گے اور حق کی تلاش میں نکلیں گے. اس وقت خداوند قدوس ان کو اسلام کی توفیق دے گا. اب ذرا آپ جوڑ لیں ان دونوں باتوں. میں تو کہا کرتا ہوں مذاق میں لوگوں سے, بچے کی پیدائش سے پہلے والا درد ہے جو امت برداشت کرنے کو تیار نہیں. لڑکا ہونا پین نہیں ہونا, بچہ چاہیے, درد سے برداشت نہیں ہے امت کو. بچے کی پیدائش سے پہلے وہ درد سے ہے. باطل اپنی آخری کگار پہ کھڑا ہوا ہے. اہل حق کو سونے سے فرصت نہیں ہے, دیگر کاموں میں الجھنے سے فرصت نہیں ہے. اسلام کے دفاع کا کام کون کرے؟ بالکل دودھ پانی الگ کر دینا چاہیے. کس نے کہا اسلام کسی پر بوجھ نہیں ہے؟ اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ دنیا کے اندر صرف مسلمان رہیں گے, نہیں, سب رہیں گے. جس کی مرضی ہو مانے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا. راستہ ہم نے دکھا دیا, تو مانتا ہے تیری مرضی, نہیں مانتا ہے تیری مرضی. نہ تیرے ماننے سے ہماری خدائی میں اضافہ ہوگا, نہ تیری بغاوت سے ہمارا مقام کم ہوگا. سب مانو گے جنت تنگ نہیں ہے, کوئی نہیں مانے گا جہنم تنگ نہیں. کرنا کیا؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء, خدا بے نیاز ہے, تمہاری ضرورت ہے, تمہیں فیصلہ کرنا ہے. پھر اسی صورت میں سورۃ دہر کے اندر دونوں طبقات انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا, اطاعت گزار اور نافرمان, دونوں طبقات کا مقام بتلایا گیا. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا, نافرمانوں کے لیے بیڑیاں ہیں, دہتی ہوئی جہنم ہے. اطاعت گزار ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. لمبی گفتگو ہو رہی ہے نیک بندوں کے مقام کے اوپر. جنت کا راستہ, جہنم کا راستہ, ہدایت کا راستہ, گمراہی کا راستہ. ہدایت کے راستے کی تعلیم کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے, اور گمراہی کے ٹھکرے پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ ابلیس بیٹھا ہوا ہے. ابلیس انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے موجود ہے, اور آخری انسان کے مرنے کے بعد کب تک مرے گا؟ اس کی زندگی قیامت تک کی ہے. جب اس کو خداوند قدوس نے راہند درگاہ کر دیا, نکل یہاں سے, اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین, تجھ پر قیامت تک لعنت و پھٹکار برسے گی. تو اس نے کیا کہا؟ اس کو میں آسان زبان میں سمجھاؤں. جیسے ایک آدمی آپ کے ہاں واچ مینی کر رہا تھا 20-25 سال سے, کسی بڑی غلطی پر آپ نے اس کو نکال دیا. بولے سیٹھ میں جا تو رہا ہوں, یہ لاٹھی اس کو میں ٹیک کے آپ کے گیٹ میں کھڑا رہا کرتا تھا, یہ مجھے آپ دے دے, جا بے لے کے جا, چل. رہا 20 سال میرے یہاں, سیٹھ وہ ایک جو کپڑا آپ مجھ کو سلوائے تھے میں لے کے جاؤں, جا جا جا, مانگ لیا دے دیا. تو ابلیس کہہ رہا ہے پروردگار میں نے ایک زمانے تک آپ کی عبادت کی ہے,
آج آپ نے مجھ کو راند درگاہ کر دیا، ایک درخواست ہے، کیا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مجھے مہلت دے دیجیے۔ اللہ نے کہا جا دیا، جا۔ اب جب اس کو مہلت دے دی، قال انک من المنظرین، یہ قول و قرار ہو گیا۔ اب کم وقت کہتا ہے کہ پروردگار، جس انسان کی بنیاد پر ہکال دیا گیا ہو، اس انسان کے کسی فرد کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، کہ اس نے وہی اعلان کیا ہے۔ اس کو قرآن کئی جگہ کہہ رہا ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور کہیں کہہ رہا ہے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، انسانوں کو بہکانے کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر حربہ استعمال کروں گا۔ اور یقین جانیے شیطان انسان پر ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ عام آدمی پر الگ پیترے ہیں، خواص پر الگ پیترے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جتنی محنت ایک انسان کو بہکانے کے لیے پوری زندگی کرتا ہے، اگر مرتے وقت وہ ایمان بچا کے لے کے جا رہا ہے تو اس کی 10 پٹ محنت مرتے وقت کرتا ہے۔ کوئی انسان ایمان سلامتی کے ساتھ ایمان بچا کر چلا جائے، یہ شیطان کو گوارا نہیں ہے، وہ آخری میں ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ ایک آدھ واقعات میں آپ کو سناؤں، بات لمبی ہو رہی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، بڑا اونچا مقام ہے، بڑی خدمات ہیں، بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کا آخری وقت ہے، گھر والے کلمہ پڑھا رہے ہیں، امام احمد بن حنبل فرما رہے ابھی نہیں، گھر والے پریشان ہیں کہ یا اللہ آخری وقت ہے، یہ فرما رہے ابھی نہیں، پھر کب پڑھیں گے؟ اور میں آپ کو بتلا دوں، کسی کا آخری وقت ہو تو وہاں پر دیندار لوگوں کو بیٹھالنا چاہیے، جو دیندار ہو، دین کی بات کریں، ان کو بیٹھالنا چاہیے، اور مرنے والے کے سامنے کلمے کی تلقین کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ اتنی زور سے کلمہ پڑھو کہ وہ سن لے اور اس کو بھی پڑھنے کی توفیق ہو۔ ہر آدمی، بھیا الگ، بھتیجا الگ، پوتا الگ، ناتی الگ، دادا کلمہ پڑھ لو، دادا کلمہ پڑھ لو، دادا کلمہ پڑھ لو، سخت منع ہے، بالکل یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے سامنے کلمہ زور سے پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب وہ ایک بار پڑھ لیں، بار بار پڑھنے کا اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ موت کے وقت جس تکلیف سے گزرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا کی کوئی تکلیف اس کی مثال نہیں بن سکتی۔ ادنا سے ادنا مثال یہ ہے کہ آدمی کو زندہ اس کی کھال نکال دو، جو تکلیف اس میں ہوتی ہے وہ تکلیف جاکنی میں ہوتی ہے۔ کسی کو کم ہو تو الگ بات ہے، اس تکلیف سے بندہ گزر رہا ہے، اس کو ڈسٹرب مت کرو۔ تو امام احمد بن حنبل کو لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہو، فرما رہے ابھی نہیں۔ لوگوں کو بہت فکر ہوئی، یا اللہ کیا مصیبت ہے، اتنا بڑا وقت کا امام، عالم وقت، خداوند قدوس نے تھوڑی سحج دی۔ امام احمد بن حنبل نے آنکھ کھولی تو لوگوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ابھی نہیں۔ فرمایا تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، مردود سامنے کھڑا ہے ابلیس، اس سے کہہ رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے مجھ سے؟ وہ کہہ رہا ہے احمد بن حنبل تم میرے چنگل سے نکل گئے، جو اس کا آخری حربہ ہے، تو میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ایمان پر خاتمہ ہونے دے۔ ابھی ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، وہ کیا کہہ رہا ہے کم وقت تم میرے چنگل سے نکل گئے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ایمان پر خاتمہ تو ہونے دے۔ اتنے بڑے لوگوں کو ایمان پر خاتمے کی فکر تھی، اور پھر ہم اور آپ کس دور سے گزر رہے ہیں، صبح شام سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، فلاں متقی، فلاں جاہل، فلاں فاسق، فلاں کافر، فلاں جہنمی۔ اپنے ایمان پر خاتمے کا ٹھکانہ ہے؟ ایک نوجوان بچے نے ایک بزرگ سے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا ہے بڈھے یہ بتلا تو اچھا کہ گٹرا کتا اچھا؟ ہم اور آپ کیا کریں گے؟ اگر ہمارے باپ چاچا کے ساتھ کوئی یہ بات کرے ہم کیا کریں گے؟ چپل نکال کے ماریں گے اس کو۔ کیا دماغ خراب ہو گیا؟ بدتمیزی کرتا ہے حضرت سے، کہاں حضرت، کہاں گٹرا کتا؟
بزرگ نے کہا بیٹا اس کا فیصلہ میں ابھی کیسے کروں؟ اس بچے نے کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھو بیٹا کتا جانور ہے اور جانوروں کو کھانا پینا زندگی پوری کرنا مر کے مٹی بن جانا، نہ ان کے سامنے قبر کے سوالات ہیں، نہ میدان محشر کے سوالات ہیں، نہ پل صراط ہے، نہ جنت و جہنم ہے۔ اور بیٹا ہم انسان ہیں، اللہ نے تمام نعمتیں دی ہیں، لیکن اپنے ایک ایک پل کا ہم کو جواب دینا ہے۔ اور بیٹا شیطان پیچھے لگا ہے، آخری دم تک ہم کو بہکائے گا، مرتے وقت کوشش کرے گا، خدا نہ خواستہ قدم پھسل گیا اور ایمان پر خاتمہ نہ ہو سکا تو قبر بھی مشکلات کی دنیا اور میدان محشر رسوائی اور اس کے بعد جہنم آخری ٹھکانہ ہوگا۔ تو بیٹا کتا کم سے کم جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر میری پکڑ ہو گئی تو میں جہنم میں جاؤں گا تو کتا اچھا، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا اور قبر کشادہ کر دی گئی، میدان محشر میں اعزاز ہوا، جنت کا داخلہ نصیب ہوا تو میں اچھا، لیکن بیٹا اس کا جواب میں ابھی کیسے دوں؟ ابھی تو میرا ایمان پر خاتمہ باقی ہے۔ یہ بات جب بزرگ نے درد دل کے ساتھ کہی وہ نوجوان کانپنے لگا، رونے لگا، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے توبہ کرا دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور مجھے اپنی شاگردوں میں شامل کر دیجئے۔ تو ابلیس نے یہ اعلان کر رکھا ہے، ہدایت کے راستے میں انبیاء کرام کی تعلیمات ہیں اور گمراہی کا راستہ شیطان نے مزین کر رکھا ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات میں انبیاء کرام آئے، خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو لوگ اس زمانے کے اندر موجود تھے انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے فیض حاصل کیا، بعد والوں نے ان کے شاگردوں سے، بعد والوں نے ان کے شاگردوں سے، آج بھی الحمدللہ وہ فیض نبوت، تعلیمات نبویہ، علماء کرام کی معرفت امت درمیان موجود ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم عالم ہوں یا آپ غیر عالم ہوں، ہمارے دل کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، ہر شخص کے دل کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے جو خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ میں 4 لائن لکھ کر غلط فتویٰ نکال کر سماج کو بیوقوف بنا کر حرام کھا کے جا سکتا ہوں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن میرا ضمیر گواہی دے گا میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، دین عمل کرنے کے لیے، دینی معلومات عمل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ٹائم پاس، میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں، 4 لوگ جمع ہے بحث کر رہے ہیں، اپنی ناکوشی کرنے کے لیے فون لگا دیا، مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ہاں بولیے، بتایا، دیکھ میں پہلے کہا تھا نا، اس کو اپنی ناکوشی کرنی، وہ آپس سے بحث کرتے، فون میں آواز آتی ہے۔ گوانڈی میں کچھ لوگ بیٹھے تھے بہار کے، آپس سے بحث کر رہے ہیں، بھائی میدان محشر کہاں برپا ہوگا، بڑی فکر ہے ان کو لیبل کرنا ہے اس کو۔ اب میں سن رہا ہوں، اس میں سے ایک کہتا ہے حضرت ایک سوال کرنا ہے، بولے یہ میدان محشر کہاں برپا ہوگا؟ وہ تھے کہاں کے؟ بہار کے۔ میں نے کہا گاندھی میدان پٹنہ۔ اس نے فون رکھ دیا، کچھ دیر میں دوبارہ فون آیا عالم صاحب کا، آپ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ میں نے کہا جی، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وہ جہاں کے ہیں اور جیسا کارنامہ ہے ان کا وہی جواب ہے ان کا۔ کم وقتوں کو 6 کلمے یاد نہیں ہے، نماز کے فرائض و واجبات یاد نہیں ہے، قبر میں جو 3 سوال ہوں گے وہ یاد نہیں ہے، میدان محشر کے 5 سوال یاد نہیں ہے، میدان محشر کہاں پر ہوگا اس کا ان کو ٹینشن ہے۔ امت کی یہ گمراہی کی بنیادیں۔ نوجوانوں، وہ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو پڑھ رہے ہیں، اور بزرگوں جو 40 50 سالوں سے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کا قرآن صحیح نہیں ہے تو پڑھی ہوئی نماز نہیں ہوگی۔ کلیئر مسئلہ ہے، قرآن صحیح نہیں، پڑھی ہوئی نماز نہیں ہوگی۔ تو کہاں گئے آپ؟ کہاں کھڑے ہیں؟ پانی کی پاکی طہارت کے مسائل ہمارے گھر کی مستورات کو نہیں معلوم ہے تو مردوں کے کپڑے پاک رہ جائے ممکن ہی نہیں ہے۔ جب کپڑا پاک نہیں تو نماز کی صحت کے لیے بنیادی شرطیں جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، باوضو ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا، تب جا کر آپ کہیں گے اللہ اکبر۔ گھروں کی حالت کیا ہے؟ عورتیں کپڑا دھو رہی ہیں، کپڑے گھر میں پاک ناپاک ہر گھر میں ہوتے ہیں، بچے ہیں، پیشاب پخانا ہے، تاکہ طہارت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب وہ ڈرم کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، ٹب میں پانی رکھا ہوا ہے، میرے گھر کی بیوی میری بہن خود دھوئے یا خالہ اماں دھوئے، کوئی دھلے گا؟ اب کپڑے رکھے گئے، پٹنی سے پیٹا گیا، ڈبہ ڈالا گیا، نکالا گیا، صابن لگایا گیا، ڈبہ ڈالا گیا، نکالا گیا،
یہ ناپاکی یہاں سے وہاں منتقل ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے کسی عالم سے آپ پوچھ لیں، یہ مائع قلیل ہے، دہ دردہ نہیں ہے۔ جب مائع قلیل ہے تو ناپاکی ٹرانسفر ہوئی، وہ پانی بھی ناپاک ہو گیا۔ کپڑے دھل گئے، پریس کر دے دیا عورتوں نے، ہم پہن کے آ گئے ماشاءاللہ صاف ہوتے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ کپڑا ناپاک، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ مسئلہ امام صاحب کے گھر کا ہے تو پوری امت کی بحث پانی میں گئی۔ ہم مستورات کے اجتماعات تو کرتے ہیں، مسائل کون بتلائے گا؟ ہم دین کی تنظیم و تحریک کے اندر لگے ہیں، فرائض و واجبات، حلال و حرام، پاکی طہارت مسائل کون بتلائے گا؟ اس کے بغیر دینی گاڑی چلے گی؟ نماز میں کتنے فرائض و کتنے واجبات ہیں؟ کن غلطیوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نیت توڑ کر دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اور کن غلطیوں سے سجدے سہو سے کام چل جاتا ہے۔ ایک بیچارے صاحب نماز پڑھا رہے تھے، میں کیوں کہوں امام صاحب تھے، وہ وقتی امام رہے ہوں گے، انہوں نے سجدے سہو کیا، لوگ پڑھ کے نکل گئے۔ بعد میں ایک صاحب نے پوچھا، بھائی کیا بات سجدے سہو؟ بولے تھوڑی سی ری خارج ہو گئی تھی، سجدے سہو کیا۔ کیا کریں گے آپ مجھے بتلا دیں۔ پینٹ ہوتا ہے گھروں میں، دروازوں میں پینٹ لگتا ہے، وہ ناخن میں لگ گیا، وہ ہاتھ میں لگ گیا، پانی اندر نہیں جائے گا، وضو نہیں ہوگا۔ پیر میں ڈامن لگ گیا، وضو نہیں ہوگا۔ عورتیں آٹا گوندتی ہیں، ہاتھ میں آٹا لگا ہوا سوکھ گیا ہے، پانی اندر نہیں جائے گا، وضو کرنے کے بعد ہی وضو نہیں ہوگا۔ جنابت غسل مکمل نہیں کر سکے، پڑھی ہوئی نماز نہیں ہوگی۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اس پر کون توجہ دے گا؟ تو سب سے پہلے انفرادی طور پر دین سیکھنا ہوگا۔ اور جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑے کی دنیا میں آئے تھے نا، اپنی اپنی قبروں سے بغیر کپڑے کے اٹھیں گے اور میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر الناس حفاۃ عراۃ، میدان محشر میں لوگ ننگے پیر ننگے بدن کھڑے کیے جائیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ سب ننگے ہوں گے مرد و عورت؟ فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا، الناس ينظر بعضهم الى بعض، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، بے پردگی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا، عائشہ دنیا کے منظر پر قیاس مت کرو، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، کوئی کسی کو کیا دیکھے گا، ہر شخص کی نگاہ قدموں پر ہوگی۔ انبیاء کرام کانپ رہے ہوں گے تو امتوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ منظر ہوگا۔ وہاں ہمارے ساتھ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ یہ دنیا کا ٹھاٹ باٹ، دکان مکان کھیت کھلیان کارخانے بلڈنگ پراپرٹیاں کچھ ساتھ جائیں گی، کچھ نہیں۔ بس یہ ذہن میں رہے تو انشاءاللہ کوئی کسی کا حق دبائے گا نہیں۔ ممکن ہے پڑوسی کمزور ہو، پٹی دار کمزور ہو، لڑنے کے لائق نہیں تھا، میں نے کارخانہ 4 فٹ بڑھا کے بنا لیا، غریب رونے آیا، پیسہ لے لے، اس کو سودا نہیں کہتے، یاد رکھیے گا، سودا اس کو نہیں کہتے۔ طاقت کے زور پر کسی کا حق مارا، بھائی نے بہن کا حق مارا، بھائی نے بھائی کا حق مارا، پڑوسی نے پڑوسی کا حق مارا، یہاں کچھ بھی کر لو، روز قیامت احکم الحاکمین کا انصاف کا اسٹیج لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر شخص کو انصاف ملے گا، حتیٰ کہ وہ جانور جن کو مٹی بن جانا ہے، جنت جہنم میں نہیں جانا ہے، ان جانوروں کو بھی انصاف دلایا جائے گا۔ آپ نے مثال دی، ایک بکری منڈی ہے، بغیر سینگ کی ہے، اور دوسری سینگ والی ہے۔ آپ کچھ کھانے کو ڈال دیں، وہ جھگڑا کرتی ہے، تو سیدھی بات ہے کہ سینگ والے کے پاس سینگ ہے، اس کو مارا، وہ کمزور غریب مار کھاتی تھی۔ وہ روز قیامت کہے گی، پروردگار میرے سینگ نہیں تھی، اس کو سینگ تھی، اس نے مجھے سینگ مارا ہے، مجھ کو بدلہ دلایا جائے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، اس بکری کی سینگ اس کو دے دیں گے، منڈی والی کو سینگ مل جائے گی، سینگ والی منڈی ہو جائے گی، اور حکم ہوگا مار کے بدلہ لے لے، وہ بدلہ لے لے گی، اب دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ کیوں ہے ایسا؟ ایک شخص جس کے ساتھ نیکیوں کا اتنا بڑا انبار ہوگا کہ لوگ اس کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، فرشتے بڑے احترام کے ساتھ لے کر چل رہے ہوں گے۔ ایک شخص سامنے آ کر کھڑا ہوگا، وہ کہے گا میرا ایک حق نکلتا ہے ان کے اوپر، روک دو، یہ دنیا کی کوٹ نہیں ہے، کمزور آدمی کی سنوائی نہ ہو، کمپلین لکھی نہ جائے، گواہ کو پھوڑ لیا جائے، دنیا میں ہوتا ہے۔ وہاں اعلان ہو رہا ہوگا، آئے حق والے حق مانگے، یہ سامنے آ کر کھڑا ہوگا، میرا حق، پروردگار کہیں گے روکو، کیا حق ہے؟ پروردگار انہوں نے میرا یہ حق مارا تھا، بدلہ دو۔ تو وہاں بدلے میں دینے کے لیے کیا ہوگا؟
یہ تو ہوگا نہیں، نہ پیسہ، نہ کوڑی، نہ دکان، نہ مکان، نہ پراپرٹی، کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اعمال کا اسٹاک ہوگا۔ اس کو 2 سال کی عبادات دے دو، وہ لے کر گیا، دوسرا آ گیا، میرا حق نکلتا ہے۔ اس کو 2 سال کی، اس کو 1 سال کی، اس کو 5 سال کی، پوری زندگی کی ساری نیکیاں ختم اور مانگنے والوں کی لائن باقی۔ اب کیا کریں؟ اب ان کے گناہ لو، اس پر لگو۔ یہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حدیث شروع ہوتی ہے رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ جتنا بڑا اسٹاک نیکیوں کا لے کر آیا تھا، اس سے بڑا انبار گناہوں کا وہاں جمع ہو جائے گا۔ خداوند قدوس فرشتوں سے کہیں گے اس مردود کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اللہ کے نبی یہ واقعہ سنا رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو اور فرما رہے ہیں کاش کاش دنیا کے اندر پٹا کر آ گیا ہوتا، کاش دنیا کے اندر لین دین کر کے لیول کر کے آیا ہوتا، آخرت کے لیے برقرار نہ رکھا ہوتا۔ دینا تو بہرحال ہے، وہ دنیا تھی جہاں تو نے بند کر دی تھی زباں میری، یہ عقبہ ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری۔ سب کو اس سے گزرنا ہے۔ آخری میں 2-4-5 منٹ میں نوجوان دوستوں سے کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو زندگی دی ہے، جوانی دی۔ کوئی بھی آدمی 8-10 گھنٹہ کام کرے گا، کچھ وقت ضروریات میں لگیں گے، کچھ وقت سونے میں لگے گا۔ یہ زندگی کا حاصل ہے، چاہو کام دن میں کرو چاہو رات میں کرو۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ نے دن بنایا کام کرنے کے لیے، رات بنایا آرام کرنے کے لیے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کام کا وقت ہے، رات آرام کا وقت ہے۔ اسی لیے اوپر والی لائٹ گل ہو گئی، سورج ڈوب گیا، کیا مطلب؟ رات ہو گئی۔ دن کام کا وقت، رات آرام کا وقت۔ چلو بھائی 1-2 گھنٹہ آپ کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے پڑھ لیا، 1-2 گھنٹہ کام پٹانا ہے پٹا لیا، لیکن زندگی کا معمول وہی بن گیا کہ 2 بجے سے پہلے گھر جانا نہیں ہے، تو سیدھی بات ہے دن کب پوری ہوگی؟ وہ تو ادھر آئے گا نا بھائی۔ مثال دوں میں آپ کو، ہارٹ پیشنٹ کو ہاپا کیوں آتا ہے؟ جو آدمی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے نا، سیڑھی چڑھی تو ہاپا آتا ہے، تیز چڑھا ہاپا کیوں آتا ہے؟ جو کام ہارٹ کا ہے وہ ہارٹ پورا کرتا نہیں تو بیچارہ پھیپڑا اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو پھیپڑے کا کام کون کرے گا؟ سانس پھولتی ہے اس کی۔ پھیپڑے کا کام ہے آکسیجن فراہم کرنا، وہ لگ گیا دل کے کام میں، تو پھیپڑے پر ذرا لوڈ پڑا تو غریب تکلیف میں آ گیا۔ جب تم دن کا کام رات میں کرو گے تو رات کا کام کب ہوگا؟ دن میں ہوگا۔ انجام غیر مسلموں کی مارکیٹ 8 بجے کھل جاتی ہے، شام کو 8 بجے بند ہو جاتی ہے، وہ نہیں کماتے، اور ہماری مارکیٹیں 11 کے بعد کھلتی ہے، اور ابھی آپ جائے ہیں ماشاءاللہ آدھا ہندوستان جگمگ ہو رہا ہے۔ کیا ہے؟ وقت کی بربادی ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہو، ضرورت ہو، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کا معمول بنا لینا۔ اور پھر وہ نوجوان طبقہ، آپ ہی کے بھائی مالیگاؤں میں رہتے ہیں بیچارے، وہ کم از کم فجر پڑھ کے سوتے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ چل بھی اذان ہوتی سو چلی۔ نوجوانوں سب کو مرنا ہے، مجھے اور آپ کو۔ اس لت سے بچنا ہوگا، نشے کی لت سے بچنا ہوگا۔ وہ نشے کی مختلف قسمیں ہیں۔ نشے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جس طریقے سے گاڑی میں چوک ہوتا ہے، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ ایمرجنسی وقت میں تھوڑا سا طاقت دینے کے لیے، اور آپ اسی کا استعمال کریں گاڑی بگاوے تو کب تک چلے گی؟ نشے کا وقتی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باڈی تھوڑا سا حرکت میں آ جاتی ہے، انرجی مل جاتی ہے، لیکن جو باڈی کی اصل طاقت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 باڈی فیل ہوتی ہے، پھر کسی کا ہونٹ سڑ رہا ہے، کسی کے دانت سڑ رہے ہیں، کسی کی آنکھ سڑ رہی ہے، کسی کی نلکی میں کینسر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو تمہاری باڈی کا نقصان ہوا، اور سماج کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان نشہ کرتا ہے تو پھر گم ہو جاتا ہے۔ اب وہ نشہ کرے گھر آیا ہوا ہے، بیچاری بیوی انتظار کر رہی ہے صبح سے شام تک، اب وہ نشے میں جھوم رہا ہے، وہ اپنی کوئی بات کہنا چاہ رہا ہے، کہہ رہی ہے، وہ سنتا ہی نہیں، دوبارہ کچھ کہا کنپٹ لگا دیا۔ نشہ کے عادی لوگ ہوتے ہیں، ان کو پیسہ چاہیے، بیوی سے پیسہ مانگتے ہیں، غریب کما کے لائے کم وقت دیتا نہیں گھر میں، گھر کے خرچے مکمل نہیں ہو رہے، وہ موتی پورا کر گھر چلا رہی ہے، اس سے شراب پینے کا پیسہ مانگ رہا ہے، وہ غریب نہیں دے رہی، اسی نشے کی حالت میں طلاق داغ دیتے ہیں۔ حضرت میں تو نشے میں تھا، میں نے کہا نشے میں جا کر ڈھونڈی کوٹ میں گولی مار دینا جج کو، اب بولنا میں نشے میں تھا، کوئی سنے گا؟ نشے کی حالت میں کسی بھی گاڑی آپ چڑھا دو، بولو میں نشے میں تھا، کوئی سنے گا؟ نشے کی حالت میں آپ ٹرین میں چڑھ جاؤ، ٹیٹیو کنپٹ لگا دو، میں نشے میں تھا، کوئی سنے گا؟ دنیا میں کہیں بھی نارمل کنڈیشن میں جو جرم ہوتا ہے، نشے کی حالت میں وہ جرم 10 پٹ اور مہنگا پڑتا ہے۔
تو آپ کو اسلام ملا کلمہ کرنے کے لیے؟ قرآن نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ سماج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بندہ رب سے بھی دور ہوتا ہے، عبادات سے دور ہوتا ہے، اور سماج میں عزت کا مقام کھو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو نوجوانوں، پیسے کی بربادی سے بچیے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، ضرورت کے لیے آپ چشمے سے لے کر، موبائل سے لے کر، چپل سے لے کر، کپڑے سے لے کر استعمال کریں۔ ایک کپڑا 100، 150، 200 میں آتا ہے، اور ایک کپڑا 500 میں آتا ہے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اس پیسے کو بچا کر کسی پڑوس میں غریب کو ایک جوڑ سلا دیجیے۔ 10,000 کا آپ جوتا پہن رہے ہیں، 2,000 کا پہن لیجیے۔ کسی غریب کے بچوں کو عید میں کپڑے سلا دیجیے، جوتے دلا دیجیے۔ اپنے گھر میں 50,000 کا آپ راشن بھرا کے بیٹھے ہوئے، یہ نعمت وہ نعمت وہ نعمت، تھوڑا سا کم کرو۔ پڑوس میں کسی غریب کے دسترخوان پر کوئی سامان بھیج دو۔ ہو سکتا ہے کوئی بغیر کھائے سو رہا ہوگا، کوئی معذور ہوگا، مجبور ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، یتیم بچے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مسلمانوں کے محلے میں ایک بیوہ بغیر کھائے سوئی تو 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر، ان کا ایمان نہیں بچے گا۔ کس کے لیے کہا گیا؟ رمضان میں گیا، علی ایم شمسی صاحب رہتے ہیں نیو بمبے کے اندر، تعلقات پرانے بیٹھ گئے فرصت سے شباب۔ علی صاحب نے ایک واقعہ سنایا، دل کام کیا۔ میں کہا مولانا ہم لوگوں نے کچھ فنڈنگ کی آپس میں، اور یہ طے کیا ہے کچھ لوگوں تک پہنچ کر دینا ہے۔ یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ جو آفس میں آ کے لائن لگا کے ہاتھ سیٹ زکوٰۃ اسی کو ملے گی، ہم کہیں پہنچ کر کسی کو دیں گے، اس کی توفیق کسی کو نہیں ہوتی۔ کہنے لگے ہم پتہ لگاتے ہوئے ایک گھر میں گئے، ماں باپ دونوں بستر پہ تھے، جوان بچی تھی۔ ہم نے اس سے بات کیا تو اس بچی نے جو بات کہی ہم گڑ گئے زمین کے اندر۔ کہا علی ایم شمسی صاحب 10 سال کے بعد آپ پہلے آدمی ہیں جو ہمارا حال پوچھنے آئے۔ اور کہا علی ایم شمسی صاحب ایک راز کی بات کہہ رہی ہوں جو میرے باپ کو مت بتلانا، میری ماں کو معلوم ہے۔ میری بڑی بہن گھر سے نقاب اوڑھ کے نکلتی ہے اور فلاں اسٹیشن پہ جا کر نقاب اتار دیتی ہے اور منہ کالا کرا کر پیسے لے کر آتی ہے، تو گھر کا نظام چلتا ہے۔ باپ بھی بستر پر ہے، ماں بستر پر ہے، ماں کو معلوم ہے، باپ کو معلوم ہوگا تو اس کو اٹیک آ جائے گا۔ اس حالت سے مسلم فیملی گزر رہی ہے۔ اس محلے میں کیا کچھ لوگ نہیں ہیں اس لائق؟ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ ہمارے خاندان میں یہاں سے لے کے ملک تک کوئی غریب نہ ہوگا؟ سردی کا موسم آ رہا ہے، لوگوں کے پاس لحاف نہیں ہے، گرم کپڑے نہیں ہیں، ایک لحاف ہے، 3 بچے ہیں، یہ اوڑھتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے، وہ اوڑھتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے۔ جس غریب کے پاس لحاف بنانے کے پیسے نہیں ہیں، جب بچہ بیمار ہوگا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، یہ چیک اپ وہ چیک اپ وہ چیک اپ، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے یہ مرے گا، اپنے خاندان کے مالداروں کو کوسے گا۔ اس خاندان کے مالدار اللہ کیا جواب دیں گے؟ ہماری شادیوں کے اندر پیسہ گٹروں کے اندر بہ رہا ہے، اور ہمارے گاؤں ملک کے اندر غریب بچیاں خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، ان کے باپ کے پاس 25 لاکھ 50 لاکھ نہیں ہے، بیٹھی ہوئی ہے 32 سال 35 سال 40 سال۔ جب ان کے دروازوں سے مالداروں کی براتیں ناچتے گاتے نکلتی ہے تو وہ بچیاں کھمبے پکڑ کے روتی نہیں ہوں گی؟ خدا بندہ ہمارا کیا قصور ہے علاوہ اس کے ہمارا باپ غریب ہے؟ اس کی ہائے کس پر لگے گی؟ کون جواب دے ہوگا اللہ کے؟ اللہ نے دولت دیا ہے، طاقت دی ہے، علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، لیکن ایک ایک پل کا ہم کو حساب دینا ہے۔ پیسے کی بربادی سے بچیے، اللہ نے بہت دیا ہوگا، اپنے اوپر کم استعمال کر کے غریبوں پر خرچہ کیجیے۔ علم دیا ہے، کسی کی رہبری کیجیے، کسی بچے کے ایڈمیشن میں رہبری کر دیجیے، کسی بیمار کو ایڈمٹ کرانے میں رہبری کر دیجیے، کسی کو صحیح مشورہ دے دیجیے۔ صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہو۔ میرے بزرگوں، سیرت پاک کا موضوع بہت وسیع موضوع، لیکن افسوس وہ گھسی پٹی پرانی باتیں وہی رواج پا گئی ہیں۔ اسلام کے اوپر آج پوری دنیا پنجے گڑو رہی ہے۔ آج ہی میں ایک کلپ میں ایک مضمون ایک تقریر سن رہا تھا، مسلمان ایسے مسلمان ایسے مسلمان ایسے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ان کم بختوں کو جواب تو دے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنی مسجدوں میں جمعہ کے بیانات میں، اپنے جلسوں میں، اپنے محلے میں، اپنی پبلک میں ان مسائل کی وضاحت تو کر سکتے۔ کس نے منع کیا ہم کو اس سے؟ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ جن دوستوں کی کوششوں سے مسجد کے ذمہ دار حاجی سفیان صاحب، امام صاحب، مولانا ارشد صاحب، محلے کے جن لوگوں کے تعاون سے اس مجلس کا انعقاد ہوا، مبارکباد کے مستحق ہے۔
اور میں کہوں گا مختلف مسجدوں کے لوگ یہاں آئے ہوں گے، کبھی کبھی کچھ دنوں میں الحمدللہ شہر بھیونڈی کے اندر کئی 100 علماء ہیں، ان میں 10-20 تو آپ کو مل جائیں گے، سب تو نہیں ملیں گے لیکن 10-20 ایسے ہیں کہ انکار بھی نہیں کریں گے، جس سے آسانی کے ساتھ وقت ملے، مہینے 2 مہینے میں ایک مرتبہ دینی مجلس جس میں مسائل ہوں، حقوق ہوں، معاملات ہوں، عقائد ہوں، اس گفتگو کے لیے دینی مجلسوں کا انعقاد کیا جائے۔ ترغیبی باتیں، فضائل کی باتیں ماشاءاللہ ہو رہی، بڑا کام ہو رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قبر میں جوابات جو دینے ہیں ان کا تعلق اس سے نہیں ہے، میدان محشر جوابات دینے ہیں ان کا تعلق اس سے نہیں ہے، خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، مرنے کے بعد اچھے برے اعمال کی بنیاد پر اچھا برا انجام جس کو معاد کہتے ہیں، اس کا تعلق فضائل سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقائد سے ہے، مسائل سے ہے، حقوق سے ہے، اور جنت جہنم کا فیصلہ عقائد کی بنیاد پر ہوگا، حقوق کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان موضوعات پر بار بار سر جوڑ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت کارگر ہوتی ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں سے اگر 2-4 لوگوں کو بھی بات لگی اور زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی تو اگر اس مجلس کے انعقاد کے لیے 1 مہینے محنت کیا ہوتا تو بھی سودا سستا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں یا علی لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اے علی اگر تیری ذات سے اللہ ایک بندے کو ہدایت دے دے تو تیرے لیے سینکڑوں سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ اللہ کے ہاں یہ عمل تو دین کی بات کہی جائے، سنی جائے اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو اور دین پر استقامت کی توفیق ہو، یہ اللہ کے یہاں بڑا قیمتی اور بڑا پیارا عمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل اسم والغنیمة من كل بر، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز کمزور بندے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، ایک بڑا مجمع اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے دینی بات سننے کے لیے تشریف لایا ہوا ہے۔ خداوندہ ان کی آمد کو قبول فرما، پانی برستے ہوئے لوگ بھیگتے ہوئے آئے ہیں، خداوندہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اور پروردگار عالم اسی امید پر مجمع بیٹھا رہتا ہے، دعا ہوگی ہم بھی آمین کہیں گے، ہمارے بھی گناہ معاف ہوں گے، ہمارے بھی مسائل حل ہوں گے۔ خداوندہ اس پورے مجمع کی مغفرت کے فیصلے فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے دلوں کے اندر جو جو جائز مرادیں ہوں سب کی مرادیں پوری فرما دے، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ فرما۔ پروردگار عالم بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، مسلمانوں کو پاکیزہ طیب روزی نصیب فرما۔ پروردگار عالم اس شہر کے کاروباری بحران کو دور فرما، کاروبار کے اندر برکت نازل کرنے کے فیصلے فرما، کاروبار کے پھلنے پھولنے کے فیصلے فرما۔ خداوندہ اس علاقے میں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، امیدیں لے کر آتے ہیں، تقاضے لے کر آتے ہیں، جھولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ خداوندہ اس علاقے کے لوگوں کو دینے کے لائق بنا، اس علاقے کے لوگوں کو دینے کے لائق بنا، اور پورے ملک کی تمام دین ضرورتوں کے تکفل کے لیے ہمیں بطور ذریعے کے اور اسباب کے قبول فرما۔ ہماری جان و مال کو، ہمارے اسباب کو، ہماری عزتوں کو سب کی حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے، فتینوں کے فتنوں سے، فرقہ پرستوں کی سازشوں سے ہمارے تمام دینی مراکز کی، مساجد کی، مقابر کی، خانقاہوں، آثار قدیمہ کی سب کی حفاظت فرما۔ اوقاف کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، مرکزی اداروں کی حفاظت فرما، مرکزی شخصیات کی حفاظت فرما۔ تیرے جو بندے رات و دن امت کی خدمت کے لیے ملت میں مارے مارے پھر رہے ہیں، خداوندہ ان کے چلنے پھرنے کو قبول فرما، ان کی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ پروردگار عالم ہم کو دین کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ، دین پر استقامت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب آخری وقت آئے
تو شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت کرتے ہوئے ہم سب کو ایمان کی پاکیزہ موت نصیب فرما، ایمان کی پاکیزہ موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سید ولد آدم و خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔